محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والی اور کتے سے زنا کا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ تھا۔ لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی بیوہ کے نیک نامی یہ چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی تہجد گزار، عبادت پسند پردہ عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی تھی۔ لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ بہت نیک اور خوبصورت تھی۔ بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے وفات ہو جانے کے بعد وہ اکیلے ہی رہتی تھی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ بہن بھائی نہیں تھے، نہ ماں باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکیلے ہی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتی۔ وہ بستی والوں کو اچھی طرح جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں، جینا بھی حرام کر سکتے ہیں، بری نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی ذات پر بہت زیادہ یقین اور توکل تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر شوہر کی وفات کے بعد اسے کسی نہ کسی کام کے لیے باہر کو جانا پڑتا تھا۔ سارا دن روزے رکھتی، رات کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ اس بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص رہا کرتا تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا دیوانہ ہو گیا اور وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی، راستے میں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا۔ وہ بہت زیادہ زخمی تھا۔ وہ اس کو گھر لے آئی، اس کے مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ کتا بہت زیادہ صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اپنی ساری پریشانیاں اس کو بتاتی۔ آہستہ وہ کتا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا اس عورت سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ وہ عورت بھی اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے کی ایک بہت بڑی خاص بات تھی، وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی اس کمرے میں وہ نہیں جایا کرتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا مگر وہ آج تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا۔ اس عورت کا بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا۔ وہ عورت اپنا سارا دکھ شیئر کرتی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی مردوں کی نظر جھک جاتی تھی، مگر اس امیر شخص کی نظر اسی پر رہتی۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا۔ رات کو لڑکیوں سے زنا کرنا اس کا شوق تھا۔ پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاریاں کرتا اور عورتیں بھی پیسوں کے خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی تھی، مگر وہ عورت بہت زیادہ نیک اور شریف عورت تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اس عورت کے یہاں اپنا ملازم بھیجا اور کہا اس عورت سے کہنا مجھ سے آ کر ملے۔ اس عورت نے اس کے ملازم کو کہا کہ اس کو جا کر کہو میں غیر مردوں سے نہیں ملا کرتی۔ اس کے ملازم نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا تھا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ اس کے دروازے پر گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عورت نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس بستی کا امیر ترین آدمی ہوں۔ اس عورت نے کہا امیر ہو، غریب ہو، نواب کا بیٹا ہو یا کوئی شہزادہ ہو، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی اور میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تم جتنی چاہو مجھ سے دولت لے لو۔ اس عورت نے کہا اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر مجھ سے شادی کرو، اس طرح زناکاری کی دعوت نہ دو۔ اس نے کہا میری پہلی ہی 4 بیویاں ہیں جو جہیز میں بہت زیادہ مال و دولت پیسہ لے کر آئی ہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے خوف سے ڈر اور یہاں سے چلا جا، یہ دولت یہ پیسہ اللہ سے ڈرنے والوں کے متاثر نہیں کر سکتا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر اس سے ملنے کے لیے آتا، مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی۔
اسے واپس بھیج دیتی، اور ایک رات اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اس کو اٹھا کر لے آئیں، اور اس کے آدمی اس عورت کے گھر کے پاس پہنچے تو نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو ان کو اٹھا کر باہر پھینک رہی تھی اور گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ یہ بات اگر اپنے والی کو بتائی، انہوں نے کہا وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے، اس کے گھر کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس کا ہمیشہ خیال رکھتی۔ اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی چال چلی، اور اس نے وہاں کے کچھ امیر آدمی کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا، اس بستی میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آئی، اگر تم لوگ چاہو تو اس کو کسی بھی طرح حاصل کر سکتے، پھر وہ جب ہمیں مل جائے گی تو ہم مل کر اس کو بانٹ لیں گے، یعنی کہ اس کے ساتھ بدکاری کر لیں گے۔ سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے، مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازے سے واپس بھیج دیتی، اور سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، وہ عورت کسی کے ہاتھ میں نہیں آنے والی۔ اس آدمی نے کہا، میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے، مگر اس کی ہمت کیسے ہوئی، اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ پوری بستی اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، اس کو بہت زیادہ نیک سمجھتی، ہم اس کو اس بستی میں طوائف ظاہر کریں گے، سب لوگ اس پر لعن طعن بھیجیں گے، وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے، عجیب عجیب آوازیں نکالتے، تانے دیتے، اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے تھے، کبھی کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر پھینکتی، وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ تو میری مدد کر۔ ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے تو انہوں نے اندر سے کتے کی آواز سنی، یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے، اور رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا، تم لوگ جانتے ہو یہ عورت ہماری باتوں میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے یہ بات پوری بستی میں مشہور کر دی، یہ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کے ہر مرد اور عورت توبہ توبہ کرنے لگی، وہاں کے لوگ اور عورتیں کہنے لگی کہ اس لیے ہم کہتے ہیں تھے کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی ہے، کیونکہ یہ کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اب وہ عورت اپنے نیک نامی عبادت گزاری اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کی وجہ سے اس بستی میں مشہور تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، مگر اب وہی لوگ اس کو پتھر مارنے لگے، لعن طعن کرنے لگے، سجدے میں گر کر وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتا بھی رونا شروع ہو گیا، اور ایک نیک عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا، وہ کمزور عورت کچھ نہیں کر پا رہی تھی، صرف اللہ کے حضور سجدے میں گری رہی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی، یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگا ہے، یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس سے زیادہ انسان کے لیے کیا تذلیل ہوگی کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ زناکاری کے لیے بدنام ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے تھے، اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے تھے تمام لوگ بڑی ہی عزت و احترام سے مان لیتے۔ اب وہ رئیس آدمی نے پوری محلے کو اکٹھا کیا اور کہا، اس طوائف عورت کو یہاں سے نکالنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے قاضی کے پاس جانا ہوگا، اور وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دیں گے وہی بہتر ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے قاضی کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگا، اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی بدکار ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بدکاریوں میں ایک کتے کو بھی نہیں چھوڑا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس عورت کو لہو لہان کر اس بستی سے نکال دیا جائے، ہے ہی ان پتھروں کے قابل، اب جلدی سے اس بستی سے اس کو نکال دیں۔ قاضی اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی بات بڑے غور سے سنی، اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا، جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ والے کا شاگرد اس عورت کو بلا کر لانے گیا اور سیدھا اس عورت کو گھر گیا، جا کر کہنے لگا، آپ کو وقت کے قاضی بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا، وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کا شاگرد اس عورت کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلا گیا جس کے بارے میں کوئی بستی والا نہیں جانتا تھا۔
جب اللہ والے کو پتا چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے، اندر گئے اور جا کر اس عورت سے کہنے لگے، اے عورت، کیا تو نے کتے کا ساتھ زناکاری کرتی ہو؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ اللہ والے باہر آئے اور وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے اس رئیس آدمی کو بلایا جس نے عورت کو الزام لگایا تھا۔ اللہ والے اس آدمی سے پوچھنے لگے، بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا ہے وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ایک دم گھبرا گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی بڑے سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا، کتا سفید کلر کا تھا۔ چوتھے کو بلایا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا، اس نے جواب دیا کہ کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر اس عورت کو بلایا، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہاں کیا کر رہی؟ سب کی نظریں اس کتے پر پڑی۔ اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا، نہ لال تھا، نہ سفید تھا، نہ خاکی تھا، بلکہ وہ تمام رنگوں کا بنا ہوا تھا۔ اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگے، اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے، اس عورت پر بہتان نہ لگاتے تو شاید جو آج تم کو سزا ملنے والی ہے وہ تمہیں نہ ملتی۔ وہ آدمی کہنے لگے، ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک طوائف ہے، زناکار ہے، بدکاریاں کرتی ہیں، آپ اس کو سنسار کر دیں۔ اور وہ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے، اچھا تم سب نے اپنی سچی گواہی دے دی ہے عورت کے بارے میں، مگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، گواہی کون دے گا؟ تو اللہ والے کہنے لگے، جس کے ساتھ یہ عورت زنا کرتی تھی۔ اور رئیس آدمی یہ سن کر مسکرانے لگا، آپ کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ کتا اس عورت کی گواہی کیسے دے گا؟ اللہ والے کہنے لگے، جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو پھر یہ کتا تو کیا، چرند پرند پہاڑ زمین ہر چیز گواہی دے سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ زبان دینے پر آتا ہے تو جانور کو کیا، ہر ایک چیز جو بے جان ہے اس میں بھی زبان ڈال دیتا ہے۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے کہا کہ تو ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے۔ آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر زناکاری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر آج تو نے گواہی نہ دی تو ایک نیک عورت کو سنسار کر دیا جائے گا، اس لیے تو اللہ کے حکم سے بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا، اس نے کہا کہ یہ عورت ایک نیک عورت ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا ہے ان کو سنسار کر دیا جائے۔ وہی اللہ والے نے فیصلہ سنا دیا، اگر کسی پاک نیک پاکیزہ عورت پر الزام لگایا جائے اور پھر مجبور کیا جائے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سنسار کر دیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان چاروں کو سنسار کر دیا جائے، بس ان کا ہر فرد ان کو پتھر مارے اور پھر ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا جائے۔ سب بستی والوں نے یہ فیصلہ مان لیا۔ وہ عورت یہ فیصلہ سن کر زار و خطار رونے لگی کہ اللہ پاک نے کس طرح اس کی مدد کی۔ اس عورت کو دیکھ کر کتا بھی رونے لگا۔ اب وہ چاروں آدمی رونے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اس عورت پر ہم آج کے بعد ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ والے نے کہا، اس دربار میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس لیے ان چاروں کو سنسار کر دیا گیا اور پھر ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، کسی پر الزام یا تہمت لگانا اللہ کے ہاں ناقابل برداشت گناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، ایسا جھوٹا الزام یا جھوٹی بات کہی جو حقیقت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم کو ایسے اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔